بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وقف۔ تو وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ مطلب کہ قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پہ جہاں پر بھی رکنا ہو، کوئی بھی لفظ ہو، کہاں پہ بھی رکنا ہو، جب بھی کسی لفظ پہ آپ رک جائیں، مطلب آواز بھی بند کریں اور سانس بھی رکے، تو اس کو کہتے ہیں وقف۔ تو جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت میں کسی لفظ پر وقف کریں گے تو اس کے لیے کچھ قواعد ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الفاظ مختلف قسم کے ہیں، کلمے جو ہوتے ہیں قرآن مجید میں مختلف قسم کے ہیں۔ تو وقف جب ہوتا ہے، وقف کسی کلمے میں مطلب کسی لفظ کے جو آخری حرف ہوں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح وقف کریں گے۔ اب وقف کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنا، مطلب رکنا۔ آیت ہو یا کسی آیت کے بیچ میں رکنا ہو، یہ سارے کیا ہے؟ وقف ہے۔ تو دیکھ لیں تو کہ کون سے قواعد اس پہ اپلائی ہوتے ہیں، ہم کسی بھی لفظ پہ کس طرح وقف کریں گے۔ تو دیکھ لیں، قاعدہ نمبر 1 ہے، قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں، کسی لفظ کے آخری حرف پر، ایک لفظ ہے قرآن مجید کا ایک کلمہ ہے، تو اس کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو یا کڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، تو ان سب کو ختم کر کے اس کو کیا ساکن میں تبدیل کرنا ہے، ان کو ساکن میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم وقف کریں گے۔ کس طرح؟ کوئی لفظ ہو، اس لفظ کے آخری حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو یا کڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ان سب کی صورت میں ہم ان کو ختم کر کے اس سے ساکن بنائیں گے، تو اس طرح وقف کریں گے۔ جو دوسرا قاعدہ ہے دیکھ لیں، قاعدہ نمبر 2، وقف کے لیے جو دوسرا قاعدہ ہے، اگر قرآن مجید کے کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو اس دو زبر کو ہم الف میں تبدیل کرنے ہیں۔ مطلب ان دو زبر کو، ایک زبر کو الف میں تبدیل کریں گے اور وہ جو ایک زبر ہے وہ اسی طرح رہ جائے گا۔ مطلب با دو زبر بن سے، مطلب کسی لفظ میں اس طرح ہے کہ با دو زبر بن، یہ آخری حرف ہے، تو با الف زبر با، اس طرح افواجا، یہ اصل میں افواجن تھی، ابوابن سے ابوابا۔ تو اس کی مثالوں کی طرف پھر جاتے ہیں، پہلے یہ قواعد پڑھتے ہیں، دیکھ لیں۔ قرآن مجید کے کسی لفظ کے آخری حرف پر جب دو زبر ہو تو ان دو زبر کو تبدیل کریں گے الف میں، مطلب جو حرف مدہ کی طرح ہے، مطلب حرف مدہ والی الف، ایک زبر اسی طرح رہ جائے گا اور ایک زبر سے الف بنے گا۔ تو یہ قاعدہ ہے صرف اور صرف دو زبر کے لیے۔ جو تیسرا قاعدہ ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کے جس لفظ کے آخری حرف پر کڑا زبر ہو یا آلریڈی ساکن ہو، اس پہ کڑا زبر ہو یا ساکن ہو، تو اس وقت اس کڑا زبر کو اور ساکن کو نہیں چڑھیں گے، بس وہی طرح بس ہم وقف کریں گے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے، جب قرآن مجید میں کسی لفظ کا آخری حرف جو ہو وہ تا ہو، مطلب گول تا، وہ تا ہوتی ہے جو ہا سے بنی ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید کے کسی لفظ میں آخری حرف جو ہو وہ گول تا ہو تو وہ گول تا ہم پہلے ہا میں بدلیں گے، اور اس کے بعد ہر صورت میں اس پہ کس طرح کے حرکات بھی ہو اس کو ساکن میں تبدیل کریں گے، مطلب اس کو ساکن میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ مطلب یہ جو حرکات ہوگی، کس طرح کے حرکات بھی ہوں گے، اس کو ساکن میں تبدیل کریں گے۔ مطلب لفظ کا آخری حرف جب گولتا ہو
تو گول تا کو ہاں میں تبدیل کریں گے اور اس کے بعد کس طرح کے حرکات بھی ہو، اس پہ دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ہم ساکن میں تبدیل کریں گے۔ اور جو قاعدہ نمبر 5 ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہوتا ہے قرآن مجید میں، اس کا جو آخری حرف ہو وہ مشدد ہوتے ہیں، مطلب اس پر شد ہوتا ہے، تو مشدد حروف کو اسی طرح چھوڑیں گے، مطلب وہ جو شد ہوگی وہ باقی رہے گی، مطلب جس حرف پہ شد ہو وہ 2 بار ادا کریں گے، لیکن اس پہ جو حرکات ہوں گے اس حرکات کو پھر ساکن میں تبدیل کر کے ختم کریں گے۔ مطلب حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا، تو یہ ہے ادا۔ اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے، چونکہ یہاں پہ دال ہے اور دال پہ کیا ہے، شد ہے، تو دال پہ مشدد یہ جو شد ہے یہ اس طرح رہے گا، صرف اس پہ جو زبر ہے ادا، یہ زبر ختم ہو کے یہ ساکن ہو جائے گا۔ دیکھ لیں، ادا سے اد، اد، مطلب 2 دال میں نے ادا کیے، لیکن جو زبر تھا اس کو ساکن میں تبدیل کر لیا۔ تو یہ تھی قواعد جو وقف کے لیے ہے، مطلب 5 قواعد ہم نے پڑھ لی ہے۔ دیکھ لیں، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، کڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو ان سارے کو ختم کر کے ساکن میں تبدیل کریں گے۔ اگر قرآن مجید کے کسی لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو یہ 2 زبر میں سے ایک زبر سے الف بنے گا اس کے لیے، اور ایک زبر اس طرح رہے گا، الف حرف مدہ اس سے بنے گا۔ جو قاعدہ نمبر 3 ہے، لفظ کے آخری حرف، مطلب کوئی لفظ ہو اس کے آخری حرف پر کڑا زبر ہو یا ساکن ہو تو ان دونوں کو نہیں چھیڑیں گے، بس اس کو اسی طرح ادا کریں گے وقف کی صورت میں بھی۔ قاعدہ نمبر 4 ہے، کوئی لفظ ہو اس کا آخری حرف گول تا ہو، وہ تا جو ہا سے بنی ہو، تو پہلے اس تا کو ہا میں تبدیل کریں گے اور پھر اس کے اوپر اس پہ جس طرح کے حرکات بھی ہو اس سے ہم ساکن بنائیں گے۔ جو قاعدہ نمبر 5 ہے، کوئی لفظ ہے اس کا آخری حرف جو ہو مشدد ہو، اس پہ شد ہو، تو شد کو اسی طرح چھوڑیں گے اور اس پہ جو حرکات ہوں گے اس کو ساکن میں تبدیل کریں گے۔ تو اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ یہ پہلا ہے صادقین سے، صادقین، نون پہ زبر ہے، نون کو ہم نے تبدیل کر لیا ساکن پہ، تو صادقین سے بن گئی صادقین۔ اسی طرح نادمین، وقف کی صورت میں اس کو ہم پڑھیں گے نادمین۔ اس طرح مستقیم، مستقیم۔ اس طرح فیہ، فیہ۔ اس طرح شفتین، شفتین۔ بالحق، بالحق۔ اسی طرح جو نیچے مثالیں دیے گئے ہیں، عبادہ، کڑی زیر والی مثال ہے یہ، عبادہ۔ اسی طرح یہ دوسری مثالیں ہیں، قدیر، 2 پیش والی مثال ہے یہ، قدیر۔ اسی طرح کڑی زیر والے بہ، بہ۔ اسی طرح جو 2 زبر والی مثالیں ہیں، الفافن، الفافن، الفافا۔ اس طرح علماً، علما۔ اس طرح نبیاً، نبیا۔ اسی طرح وانحر، ہم نے پڑھ لیا کہ آلریڈی جس حرف پہ ساکن ہو تو اس ساکن کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ اس طرح وانحر، یہ اسی طرح رہے گا وانحر۔ اسی طرح فرغب، فرغب۔ اسی طرح فیہا، یہ بھی نہیں چھیڑیں گے کیونکہ یہ کڑا زبر اور ہا الف زبر ہا، مطلب حرف مدہ الف کی صورت میں یہ برابر ہوتے ہیں، تو اس کو بھی نہیں چھیڑیں گے۔ فیہا۔ اسی طرح تہتدو، تہتدو، کیونکہ اس کے واو پہ جو ہے نا وہ ساکن ہے، اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ اسی طرح قولی،
قولی یہ نہیں چڑھیں گے. اس طرح جو اوپر مثال دی گئے ہیں وَتَوَلَّا کڑ زبر والی مثال ہے. اس طرح فَتَرْضَى اسی طرح فَتَرْضَى آلریڈی اس پہ کڑ زبر ہے, اس کو نہیں چڑھیں گے. تو یہ تھی کچھ معلومات وقف کے بارے میں. امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھی ہوگی انشاءاللہ. تو مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.